بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج شیخ پورہ کی سرزمین پر پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام مصطفی انقلاب کے کارکنوں کی کوششوں سے اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہے۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک فکر اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذہن نشین کریں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر خود بھی عمل کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ قرآنی فکر اور قرآنی پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے سورۃ صاد کی چند آیتیں تلاوت کی۔ 150-200 سال کی غلامی کا جو دور ہم پر گزرا ہے ہندوستان کی سرزمین میں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی اور مسلمان علماء کی، مسلمان عوام کی سوچ کا رخ اور تھا۔ 200 سال غلامی کا جو دور ہم پر بیتا، اس نے مسلمانان ہند کی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر دی۔ ہم جسمانی طور پر آزاد ہو گئے ہیں، مگر ذہنی اور فکری طور پر آج کے دن تک بدستور غلام چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہماری دینی اور مذہبی سوچ میں جو آزادی تھی، عمل کی جو قوت تھی، انقلاب کا جو جذبہ تھا اور مصطفی مشن کا جو فکر ہماری سوچ میں اور ذہن میں کار فرما تھا، وہ 200 سال کی انگریز کی غلامی کے دور نے ہمارے ذہنوں سے نکال لی۔ پاکستان عوامی تحریک کیا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ محض نعروں کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ لگا لیا جائے، محض دوسروں میں جو برائیاں نظر آتی ہیں وہ دکھا کر آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، نہیں۔ میرا مقصد یہ کہ آپ کے ذہنوں میں انقلاب آئے، اس قوم کے فکر میں، سوچ میں انقلاب آئے، اس قوم کی سوچ کا رخ بدلے، اندھیرے چھٹ جائیں اور قرآن کا وہ نور اور قرآن کا وہ اجالا جس نے مکہ اور سرزمین عرب کی وادی کو منور کر دیا تھا، اس قرآنی فکر کے اجالے سے آج آپ کی اور ہماری روحیں، ذہن، دل اور دماغ پھر سے روشن ہو جائیں اور بات کو سمجھ کر ہم اس راہ پر چلنے کا عزم کریں، تاکہ
اس مقصد کے لیے اگر جانیں دینے کا بھی وقت آ جائے تو جان دیتے ہوئے یہ تذبذب تو نہ ہو کہ معلوم نہیں درست کیا یا غلط کیا، یہ فرق تو معلوم ہو جائے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہمارا مذہبی ذہن، عوام الناس کا مذہبی ذہن پسماندہ کر دیا گیا، ہماری سوچ پست ہو گئی جاگیرداری نے، سرمایہ داری نے، لا دینیت نے، انگریز کی غلامی نے، جہالت نے، ان تمام عوامل نے مل کر ہماری سوچ کو پست کر دیا ہے، اور عام معاشرے کا عام فرد یوں سوچتا ہے کہ ایک دیندار شخصیت کو، ایک مذہبی شخصیت کو، علمی شخصیت کو سیاسی جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ سوچ معاشرے میں عام ہے یا نہیں؟ بولیے۔ پہلی یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم نے اگر پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں اس سیاسی انقلابی جد و جہد کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ میری ذات کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذات کی ضرورت، بولیے، نہیں ہے۔ ذات کی ضرورت دو تین حوالوں سے ہوتی ہے، یا انسان کو خود اقتدار میں آنے کی ہوس، ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ بولیے۔ خود کرسی کی ہوس، اللہ کا شکر ہے کرسی کی ہوس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے، اس کا کرم ہے کہ آقا کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سے ہزاروں میل دور سے بھی نہیں گزرتے۔ ہماری یہ ہوس نہیں ہے، یہ ہماری طلب نہیں ہے، ہمیں ذاتی طور پر اس کرسی سے چٹائی لاکھ درجے بہتر ہے۔ یا ذاتی ضرورت ہوتی ہے انسان مال کمائے، اقتدار میں آ کر مال کمائے، فیکٹریاں بنائے، ملیں بنائے، ناجائز فائدہ اٹھا کر دولت کی ہوس۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا دل اس سے بھی پاک ہے، اور اس لعنت کی کمائی انشاءاللہ ہماری زندگی میں آخری سانس تک کبھی نہیں آئے گی، یہ بھی ضرورت نہ ہوئی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ہماری پچھلی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کو جتنے دن زندگی بعد میں منظور ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہے گی۔ تیسری ضرورت ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس سے عزت بڑھ جائے گی، عزت میں کمی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ عزت اور بڑھ جائے گی۔ آج کے دور میں بولیے سیاست اور کرسی عزت بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے؟ یہ تو نیرے کانٹے ہیں، خار ہیں، نیرے کانٹے اور خار ہیں۔ اس راستے میں عزت بڑھتی نہیں، یہ عزت کی قربانی ہے۔ اس راہ پہ چلنا عزت کی، بولیے، قربانی۔ بنیادی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بحمد اللہ تعالی اس جد و جہد کا آغاز میری ذاتی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ دو ضرورتیں، بولیے کتنی؟ ایک ایمان کی ضرورت ہے، ایک اس قوم کی ضرورت ہے۔ ایمان ایک تقاضا کرتا ہے، ایمان ایک تقاضا کرتا ہے۔ وہ شخص جس نے خالی قرآن کی تلاوت کی ہو، قرآن کو سمجھا نہ ہو، اس کی بات اور ہے۔ وہ شخص جو صرف برکت کے لیے قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا نہ ہو، جس نے قرآن کے پیغام کو، قرآن کے فکر کو، قرآن کے مضمون کو، قرآن کے تقاضے کو، قرآن کے نور کو نہ سمجھا ہو، اس کی بات اور ہے۔ اور جو قرآن کے پیغام کو سمجھ رہا ہو اور
ایک ایک مقام پر جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوا گزرے تو قرآن کی ایک ایک آیت دامن پکڑ کے اسے آواز دے رہی ہو کہ فقط قرآن تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا کا نظام بننے کے لیے آیا ہے۔ وہ شخص جس کا قرآن، جس کا ایمان، جس کا اسلام اسے آواز دے رہا ہو، وہ آنکھیں بند کر کے کیسے گزر جائے گا؟ دوسری، اس قوم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قوم کو تعلیم نہیں دی جا رہی، قوم کو شعور نہیں دیا جا رہا، اور قوم کو جہالت کے اندھیروں میں، غربت کے اندھیروں میں، مظلومیت کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے رکھ کر کچھ لوگ اپنی فرعونیت اور قارونیت کے تخت سجائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ ایمان کی سلامتی اور قوم کی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ یہ بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ہم تن گوش ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے اس نقطے کو سمجھیں کہ توحید ایک عقیدہ ہے۔ بولیے کیا؟ توحید ایک عقیدہ ہے۔ مگر یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت نے انسان کو فقط عقیدے تک نہیں رکھا، بلکہ توحید کے عقیدے کو ایک نظام کے طور پر دنیا میں بپا کرنے کے لیے نبوت پیدا کی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ کیا بولیے، نبی کو پیدا کرنا اور انبیاء کو بھیجنا اللہ کی کوئی حاجت ہے؟ بولیے نا، بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں زمین پر خلیفہ بنایا، انبیاء کا سلسلہ پیدا کیا۔ یہ سلسلہ نبوت پیدا کرنا، بولیے کیا اللہ کی ضرورت ہے؟ اللہ اس کا حاجت مند تھا؟ نہیں۔ جب اللہ کو اس کی حاجت نہیں اور وہ بے نیاز ہے تو نبوت کا سلسلہ کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ توحید ایک عقیدہ ہے، اور کسی عقیدے کی اس وقت تک نہ کوئی پہچان ہے، نہ بقا ہے، نہ اس عقیدے کا فروغ ہے، جب تک اسے ایک نظام کی صورت میں دنیا میں بپا نہ کیا جائے۔ توحید ایک عقیدہ تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین پر نبوت کا سلسلہ قائم کر کے توحید کو زمین پر نظام بنا دیا، اور نبوت کے نظام کے ذریعے اللہ نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی۔ نبوت کے نظام کے ذریعے اللہ نے عقیدہ توحید کی، بولیے، حفاظت کی۔ اور وہ شخص ابلیس جو عقیدہ توحید میں کمزور نہ تھا، عقیدہ توحید میں کمزور نہ تھا، جب تک توحید فقط عقیدہ رہی تب تک وہ بڑا تکڑا رہا، اطاعت گزار رہا، اللہ کا مطیع رہا، فرما بردار رہا۔ جب اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو نبوت کے نظام کے طور پر زمین پر بپا کیا اور فرمایا کہ یہ جو نظام نبوت میں نے قائم کیا ہے، اب اس نظام نبوت کے سامنے جھکنا ہوگا۔ جب تک توحید صرف عقیدہ تھی، ابلیس اس عقیدے میں کامل تھا۔ جب توحید نبوت کا نظام بن کر دنیا میں آئی، وہ ڈگمگا گیا، منحرف ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا، ابلیس یہی امتحان کا وقت تھا، یہی امتحان کا وقت تھا۔ میری توحید کے خالی عقیدے تک تو کامل رہا،
مگر جب میں نے اپنی توحید کو نبوت کے نظام کے طور پر دنیا میں بپا کیا، یہاں تو منحرف ہو گیا، سو اب نبوت کے نظام کا انکاری بن کر میں تمہیں اپنے عقیدہ توحید کے ایمان رکھنے کے اعتبار سے بھی اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیتا ہوں۔ تو اس نے چونکہ نظام نبوت کو نہ مانا، سو اس کا عقیدہ توحید رد کر دیا گیا۔ اب میں اس مختصر گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں سمجھا دوں، پھر آیتوں کو پڑھتا ہوں۔ گویا اس نے نظام کو نہ مانا، وہ نظام جو اللہ نے زمین پر بپا کیا، عقیدہ مانتا تھا، عقیدہ مانتا تھا، انکار کس کا کیا؟ نظام کا۔ بولیے، انکار کس کا کیا؟ نظام کا۔ تو نظام کا انکار کرنے کے نتیجے میں عقیدہ ماننے کے باوجود مردود گردانا گیا۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اور یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں مٹی سے ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں، ایک پیکر نبوت، بشریت کا ایک پیکر نبوت تیار کر رہا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل کر لوں، جب میں اسے مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب پیکر نبوت بن جائے اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں کوئی حکم دوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی اس وجود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بلکہ اب جب وہ پیکر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تو نبوت کا وہ بشری پیکر رکھا ہوگا، تمہاری نگاہوں کے سامنے مخلوق کا وہ وجود ہوگا، مگر میرا حکم سننے والوں، تمہاری نگاہ اس بشری پیکر کے ظاہر پہ رک نہ جائے، بلکہ ظاہر سے گزر کر اس کے باطن پہ نظر کرنا، چونکہ اندر میرے نور کا چراغ جل رہا ہوگا۔ دو باتیں آ گئیں، توجہ طلب یہ بات ہے۔ پہلے فرمایا بشرم من طین، خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشریت کا پیکر بنا رہا ہوں، مٹی سے ایک پیکر بشری بنا رہا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس کا ڈھانچہ ٹھیک طور سے تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ اب جو بات توجہ طلب ہے، فیہ، اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں، تو اندر کیا ہوا؟ اس کی روح۔ تو جب اندر اور اندر کے کا متضاد عکس کیا ہوتا ہے؟ باہر۔ اندر کا عکس کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اندر کا تو فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ اس کے اندر میری روح ہوگی، میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا۔ تو بشریت کہاں رہی؟ بشریت فقط ظاہر رہی، بشریت فقط ظاہر کا پیکر بن گیا، چونکہ اندر اللہ کی روح پھونکی گئی۔ تو توجہ یہ دلائی جا رہی تھی کہ لوگوں، فرشتوں، سن لو کہ اب اس پیکر کے دو رخ بن گئے۔ اس کے ظاہر کو دیکھو تو بشریت کا وجود نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر جھانکو تو خدا کے نور کا چراغ جل رہا ہوگا۔ باہر دیکھو گے پیکر بشریت بشرم من طین دکھائی دے رہا ہوگا، اندر جھانکو گے
تو میری روح یعنی میرا نور چمکتا دکھائی دے رہا ہوگا۔ ایک تو اس میں مقام نبوت کو آشکار کر دیا، مقام نبوت کو آشکار کر دیا، اور پھر فرمایا کہ جب میں ایسا کر لوں اس پیکر بشریت میں اس کے اندر اپنے نور کا چراغ روشن کر لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، تعظیم ظاہر کرتے ہوئے سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں دو عمل دیکھنے میں آئے۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو جتنے فرشتے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور آگے فرمایا الا ابلیس، ابلیس سجدے میں نہ گرا، ابلیس سجدے میں نہ گرا۔ دو عمل ہوئے نا، ایک فرشتوں کا عمل اور ایک ابلیس کا عمل۔ فرشتوں کا عمل یہ ہوا کہ وہ سجدے میں گر گئے، ابلیس کا عمل ہوا کہ وہ اکڑ گیا، سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا۔ دو عمل ہوئے، اور سامنے جو پیکر آدم تھا اس کے بھی دو ہی رخ تھے، عمل بھی دو تھے اور ادھر رخ بھی، ایک رخ تھا بشرم من تین، ایک تھا رخ بشریت، ایک تھا ونفخت فیہ من روحی، اس کے اندر خدا کے نور کا چراغ جل رہا تھا، خدا کی روح کا چراغ جل رہا تھا۔ یہ اندر اس کی جلا تھی، ضیاء تھی، نورانیت کی چمک تھی، باہر بشریت کا پیکر تھا۔ فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان اکڑ گیا۔ تو دو عمل یہ دکھا رہے ہیں کہ شیطان کی نگاہ پیکر بشریت پر رک گئی، فرشتوں کی نگاہ بشریت کے پردوں کو چیر کر خدا کے نور تک جا پہنچی۔ تو پیکر ایک ہی ہے، اللہ کا حکم بھی ایک ہی ہے۔ فرشتے سارے سجدے میں گر گئے، تنہا شیطان اکڑ گیا۔ واضح یہ ہو رہا رخ بھی دو ہیں، بشریت کا بیان بھی ہے اور روحانیت یعنی نورانیت کا بیان بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی نگاہ پیکر بشریت میں اٹک گئی، فرشتوں کی نگاہ بشریت کے پردوں کو چیر کر نور خداوندی کے چمکتے ہوئے چراغ تک جا پہنچی۔ سو جس نے فقط باہر دیکھا وہ اکڑ گیا، جس نے اندر میں جھانک لیا وہ جھک گیا۔ جو اندر تک جا پہنچا اس نے خدا کی توحید کے عقیدے کو نظام کے طور پہ بھی مان لیا، نظام کے طور پہ بھی مان لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں استکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے تکبر کیا، پس وہ کافر ہو گیا، پس وہ۔ تو یہاں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، دو باتیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید نے کہا اس نے تکبر کیا، انکاری ہوا، کس شے کا؟ اللہ کے ایک حکم کا، اللہ کے ایک حکم کا انکاری ہوا، اکڑ گیا، وکان من الکافرین، کافروں میں ہو گیا، دھتکارا گیا۔ یہ ابتدا تھی عقیدہ توحید کو جب ایک نظام بنا کر نبوت کے نظام کی شکل میں زمین پر بپا کیا جا رہا تھا، تو پہلے حکم کا انکاری ہوا، قیامت تک لعین ہو گیا، قیامت تک لعین ہو گیا۔ بولیے اب اس قوم کا حال کیا ہوگا جو خدا کے سارے نظام کی انکاری بنی بیٹھی ہے، جو خدا کے سارے نظام کی انکاری بنی بیٹھی، جو کہتی ہے ہم قرآن کا عقیدہ تو مانتے ہیں نظام نہیں مانتے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ قوم جو کہتی ہے عقیدہ تو ہمارا وہی ہے، قادری صاحب اگر آپ ہمیں عقیدہ سمجھائیں
تو ہم آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں، مگر جب نظام کی بات کریں تو پھر نہیں۔ یعنی ہم قرآن کا عقیدہ ماننا چاہتے ہیں، نظام یہ خرابی ہماری ہے۔ یہ روش ابلیس کی ہے یا ملائکہ کی ہے؟ ہم ابلیس کی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہم عقیدہ مانتے مگر اسے نظام کا رنگ نہیں دینا چاہتے۔ یہ لوگ جو اقتدار پر 45 سال سے آ رہے ہیں پاکستان میں، کیا اسلام کے عقیدے پر ان کا ایمان نہیں؟ بولیے، عقیدہ تو کون تھا؟ کیا بھٹو اس کا عقیدہ نہیں تھا اسلام کا؟ عقیدہ تو وہ بھی مانتا تھا جی۔ بے نظیر کا دور تھا تو جو پیپلز پارٹی میں ہیں، کیا وہ اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ جو موجودہ حکمران ہیں کیا وہ عقیدہ نہیں رکھتے؟ عقیدہ نہیں رکھتے تو عمرے کرنے کیوں جائیں، حج کرنے کیوں جائیں، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے کیوں جائیں؟ یہ سب عقیدے کی نشانیاں ہیں نا۔ اور اس سے پہلے جو یحییٰ خان ہو گزرے یا ضیاء الحق ہو گزرے یا ایوب خان، بولیے کون تھا 45 سال کے عرصے میں جن کی حکومت رہی اور ان کا عقیدہ نہ تھا اسلام پر؟ بولیے، عقیدہ تو سب کا تھا، کمی کیا تھی؟ ہر ایک نے اسلام کو عقیدے کے طور پر مانا، نظام کے طور پہ نہیں مانا۔ قرآن کو عقیدے کے طور پہ مانا، نظام کے طور پر نہیں مانا۔ یہ نکتہ، اور یہ قوم اسی ذہن کی بن گئی۔ قوم بھی کہتی ہے بے عقیدے کے طور پہ تو ہم آپ کے ساتھ، عقیدے کے طور پر ہم آپ کے، اور نظام کے طور پر وہ برادری کے ساتھ، نظام کے طور پر مسلم لیگ کے ساتھ، نظام کے طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ، نظام کے طور پر فلاں آئی جے آئی کے ساتھ۔ غرض یہ نہیں ہے، میری بات سمجھ لیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نظام کے طور پر فلاں کے ساتھ ہوں یا فلاں کے ساتھ نہ ہوں۔ میری غرض جماعتوں کے نام سے نہیں، میری غرض فقط مصطفیٰ کے نظام سے ہے، میری غرض قرآن کے نظام سے ہے۔ خدا کے لیے جس قیادت نے، جس سیاست نے، جس جماعت نے آپ کو قرآن کا نظام دیا ہے، اپنے دلوں میں جھانکیے، خدا کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے گھر جھکتے ہوئے، مجھ سے نہ پوچھیے، مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے، مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے، تنہا گریبان میں جا کر فیصلہ کیجئے اور قرآن کو گواہ بنا کر فیصلہ کیجئے۔ جس سربراہ نے آپ کو قرآن کا نظام دیا ہے اس کا دامن پکڑ لے، میرا کبھی نام بھی نہ لے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ جس جماعت نے آپ کو قرآن کا نظام دیا ہے اس کے ساتھ ہو جائیے، بس میں راضی ہوں، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے نہ اپنے نام سے غرض، نہ اپنی جماعت سے غرض، نہ میری حیثیت نہ میری جماعت کی حیثیت۔ ہم تو تنکے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے مرنے کا مقصد نہ اپنا نام ہے، نہ اپنا کام ہے، نہ اپنی جماعت، نہ اپنی تحریک، کچھ نہیں۔ فقط رب کے قرآن کا نظام آ جائے، مصطفیٰ کے دین کا نظام آ جائے، ہمارے جینے مرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، بس انقلاب لائیں گے۔ اب آپ ساروں کو تو دیکھ چکے ہیں نا جی، دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کا نظام بالکل ایمان سے کہیے کسی نے دیا ہے جی؟ اسلام کا نظام کسی نے دیا ہے؟ دیا ہے؟ اب اگلے سوال کا جواب وہ بھی ایمانداری سے جواب دیجئے، کوئی دیتا ہوا ان میں نظر بھی آتا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ تو قوم کیا چاہتی ہے؟ دو ٹوک فیصلہ، یا تو قوم کہہ دے کہ ہمیں قرآن کا نظام نہیں چاہیے، پھر ان کے ساتھ چلتی پھرے، اور اگر قوم یہ بھی کہتی ہے کہ نظام چاہیے تو پھر ان کے ساتھ چلنے کا مقصد کیا جن کو قرآن کے نظام سے غرض ہی نہیں ہے، جن کا کردار قرآن سے کوئی میل نہیں کھاتا، جن کا فکر میل نہیں کھاتا، جن کی سوچ میل نہیں کھاتی،
جو فقط قرآن اور اسلام کو عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، نظام نہیں بنانا چاہتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کی حد تک شیطان توحید کو مانتا تھا، مگر نبوت اس لیے قائم کی گئی کہ عقیدہ توحید دنیا میں نظام بن جائے، اور دنیا میں عقیدہ توحید نظام بنا نبوت کی شکل میں۔ شیطان نے اس کی مجرد توحید کا انکار نہ کیا، نظام نبوت کا انکار کیا۔ رب کائنات نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہے۔ خدا کے حضور اس عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں جس عقیدے کو نظام کے طور پر مسلمان زمین پر ماننے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہ۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے، آگے ارشاد ہوتا ہے، بڑی اہم چیز ہے، سورہ صف 28واں پارہ۔ اب میں نے عقیدے اور نظام کی بات کی نا، ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، نظام نہیں مانتے، عقیدے پر چلتے ہیں، نظام پر نہیں چلنا چاہتے، اور جنگ فقط انہی دو چیزوں کے مابین ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا 28ویں پارے میں سورہ صف اٹھا کے پڑھیے، دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ لما تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو جو کہا جائے وہ عقیدہ ہے، یہ بات توجہ طلب ہے، جو کہا جائے وہ عقیدہ ہے، جو کیا جائے وہ نظام ہے۔ جو زبان سے کہا جائے، جو زبان سے کہا جائے وہ عقیدہ ہے، اور جو عمل سے کیا جائے وہ نظام ہے۔ رب کائنات کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کر رہا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، لوگو تم گلے پھاڑ پھاڑ کر جس عقیدے کا اعلان کرتے ہو، تمہارے اس اعلان کا کیا فائدہ جب تم اس نظام کی صورت میں عمل نہیں کر سکتے۔ تو گویا اس آیت کریمہ نے کہہ دیا کہ وہ عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس مسلمان کا عقیدہ قبول نہیں ہوگا، اس قوم کا عقیدہ قبول نہیں ہوگا کہ جو زبان کی حد تک عقیدے کے نعرے لگائے مگر اسے نظام کی صورت میں زمین پر بپا نہ کرے۔ نعرہ رسالت لگانے والوں کیا کہتے ہیں آپ نعرہ رسالت کے جواب میں؟ یا رسول اللہ۔ تو جب تک یا رسول اللہ کا کلمہ فقط زبان پر ہے یہ عقیدہ ہے، اور یا رسول اللہ کا کلمہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول تب ہوگا جب یا رسول اللہ کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ زمین پر بپا ہوگا۔ نعرہ مصطفیٰ کی ذات کا لگاتے ہو مگر مصطفیٰ کے عطا کردہ نظام کے لیے تن من دھن نہیں لٹاتے۔ گنبد خضرا کے اندر جب ہمارے عقیدے اور نعروں کی آواز گونجے گی تو آقا دریافت کریں گے یہ خالی میرے نام کے نعرے لگانے والے امتی ہیں یا میرے نظام کو بپا کرنے والے امتی ہیں؟ جواب ہوگا آقا ابھی تک تو خالی نام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے ان بے وفا امتیوں کو کہہ دو اگر تم میرے نظام کے وفادار نہیں ہو تو تمہارے ناموں کے نعروں سے مجھے بھی غرض نہیں۔ 45 سال تک یہ قوم فقط زبان سے نعرے لگانے والی قوم بن گئی ہے، سوچ ڈیولپ ہو گئی۔ میں اس سوچ کا ازالہ قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے قوم کی تربیت نہیں کی، جو نظام کے قائل نہیں انہوں نے تو کرنی نہیں تھی، اور جو نظام کا اسلام کے نظام کا اور نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں انہوں نے بھی تربیت کی؟ جی ان کو امت کو لڑانے سے بھی فرصت نہیں، وہ تربیت کیا کرے؟
اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے۔ قوم سوچتی ایک شریف آدمی کا کیا کام سیاست میں، نہیں سوچتی۔ تو گویا یہ سوال بتا رہا ہے کہ قوم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے کہ ہمارے حکمران بدمعاش ہونے چاہیے، شریف نہیں ہونے چاہیے۔ اقتدار پر سیاست کے ذریعے آئیں گے یا مذہب مسجد میں نماز کے ذریعے آئیں گے؟ بولیے، اقتدار کا پروسیس تو سیاست ہے نا۔ یہ سوال مجھے آپ معنی سمجھا دیں، اگر میں اس کا غلط مفہوم نکال رہا ہوں آپ درست کر دیں۔ ایک شریف آدمی کا کیا کام آج سیاست سے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ ہوا کہ سیاست تو بدمعاشوں کا کام ہے، غنڈوں کا کام ہے، سمگلروں کا کام ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو شرفاء نکل جائیں، سیاست اس میں سے شریفوں کو نکال لو، تو وہ کیا بچ گیا؟ بدمعاشی رہ گئی۔ تو گویا قوم یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ ہاں ہمارے اقتدار ہمیشہ بدمعاش رہیں، بدقماش رہیں، غنڈے رہیں، دہشت گرد رہیں، سمگلر رہیں۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ ایک دیندار شخص کا سیاست سے کیا کام؟ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کو سیاست سے نکال لو اور سیاست کو دین سے نکال لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر اس کائنات میں ہوا ہے؟ آقا سے بڑا سیاسی لیڈر کائنات میں کوئی تھا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا فاروق اعظم سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا عثمان غنی سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ پھر سیدنا علی شیر خدا سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر تھا؟ بولیے، قوم کیا چاہتی؟ اگر تو روش مصطفیٰ چاہتی ہے تو سوچ کو بدلنا ہوگا۔ آگے آ کے دو رخ ہو گئے، آگے آ کر بولیے، ایک حسینی راستہ بن گیا اور ایک یزیدی راستہ بن گیا۔ یہاں سے امت کی تاریخ میں دو راستے پھوٹے۔ یزید کا امام حسین سے کیا جھگڑا تھا؟ علمی جھگڑا تھا، کوئی مسلکی جھگڑا تھا، عقیدے کا جھگڑا تھا، بولیے، فقہ کا جھگڑا تھا، قرآن کی تفسیر پر اختلاف تھا۔ یزید کا کیا اختلاف تھا امام حسین سے؟ کیا یزید امام حسین کو نواسہ مصطفیٰ نہیں مانتا تھا؟ کیا وہ جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا نہیں جانتا تھا؟ امام حسین کو ولی اور امام نہیں مانتا تھا؟ اہل بیت کا شہنشاہ نہیں مانتا تھا؟ بولیے، جب یزید یہ سب کچھ مانتا تھا، اختلاف کیا تھا؟ اختلاف فقط سن لیں ایک ہی تھا۔ یزید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حسین تو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا عارف، اتنا زاہد، اہل بیت کا امام، اولیاء کا امام، مصطفیٰ کا نواسہ، اتنی اونچی ہستی، آپ کا کام حکومت اور سلطنت کے ساتھ کیا ہے؟ آپ خالی مسجد میں واعظ کیا کریں، لوگوں کو درس دیا کریں، قرآن کی تبلیغ کیا کریں، آپ واعظ کیا کریں اور میں راج کیا کروں۔ یزید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حسین فقط واعظ کرے اور یزید راج کرے۔ یہ نقطہ نظر یزید کا تھا کہ حسین چونکہ بڑے عالی مقام ہیں، لہٰذا وہ مسجد اور منبر پہ فقط جمعے کا خطبہ دیں، وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، تاکہ اسلام فقط مسجد کی چار دیواری میں بند رہ جائے، اسلام درس قرآن سے آگے نہ بڑھنا چاہے، اسلام واعظ اور تبلیغ سے آگے نہ بڑھنا چاہے۔ سلطنت کفر کے نظام پر چلے، سلطنت ظلم کے نظام پر چلے، سلطنت غنڈہ گردی سے چلے، سلطنت لوٹ مار سے چلے، سلطنت بددیانتی سے چلے، سلطنت بے حیائی سے چلے، سلطنت میں شراب چلے، سلطنت میں زنا چلے، سلطنت میں جوا چلے، سلطنت میں ظلم چلے، سلطنت میں کفر چلے، سلطنت کافرانہ نظام پہ چلتی رہے اور حسین جیسے لوگ بھی زندہ رہیں، مگر یہ نظام حکومت کو چیلنج نہ کریں، نظام حکومت سے ٹکر نہ لیں،
سیاست کے میدان میں قدم نہ رکھے، حسین فقط مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن کا واعظ دیتا رہے ساری زندگی، اور مسجد سے باہر پورے معاشرے میں یزید کی حکومت کے تحت کافرانہ نظام چلتا رہے، اور یہ امت دو حصوں میں بٹ جائے، مسجد کے اندر کوئی اور نظام چلے اور مسجد کے باہر کوئی اور نظام چلے۔ بس یزید کا یہ فکر تھا۔ امام حسین نے اس کو قبول کیا؟ بولیے، امام حسین اگر قبول کرتے معرکہ کربلا کبھی بپا نہ ہوتا۔ امام حسین اس یزیدی تصور کو قبول کرتے تو کبھی ان کے سر کٹ کے نیزے پر نہ چڑھتے، حسین کبھی سید الشہداء نہ بنتے، یزید کبھی بدبخت قرار نہ پاتا، اسلام کی تاریخ خانوادہ اہل بیت محمد کے ساتھ کبھی رقم نہ ہوتی، اور آج حق اور باطل کا یہ امتیاز انسانیت کو کبھی معلوم نہ ہوتا۔ امام حسین نے یزیدی تصور کو رد کر دیا اور فرمایا یزید میرے نانا فقط مسجد کے اندر بند رہنے والا دین لے کر تشریف نہیں لائے تھے، میرے نانا فقط واعظ اور تبلیغ والا دین نہیں لائے تھے۔ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو فقط واعظ میں بند رکھنا ہوتا تو مکہ کے کافروں سے بھی کبھی لڑائی نہ ہوتی۔ اگر میرے نانا مصطفیٰ نے دین کو فقط تبلیغ میں بند رکھنا ہوتا تو کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر میرے نانا نے اگر دین کو فقط درس تک بند رکھنا ہوتا تو کبھی بدر کا معرکہ بپا نہ ہوتا، احد میں کبھی چہرہ مصطفیٰ زخمی نہ ہوتا، کبھی صحابہ کے تن بدن شہید نہ ہوتے، کبھی خندقیں نہ کھدتی، کبھی طائف کے بازاروں میں مصطفیٰ کے جسم لہو لہان نہ ہوتے، اور کبھی یہ خونی معرکے جو آقا دو جہاں کی پوری حیات مبارکہ میں وپا ہوتے رہے یہ نہ ہوتے۔ امام حسین نے یزید کے تصور کو رد کر دیا، فرمایا میں اس دین کی خاطر جو دین میرے نانا لے کے مبعوث ہوئے میں اسے فقط مسجد کے منبر اور محراب تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں کربلا کی ایک خونی داستان رقم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کو فقط تبلیغ میں بند کرنا چاہیں وہ جان لیں کہ یزید کے پیروکار ہیں، اور حسین کے پیروکار وہ ہیں کہ جو دین کا فقط واعظ نہیں بلکہ کربلا کی داستان رقم کرتے رہے۔ یزید اسلام کو فقط عقیدہ رکھنا چاہتا تھا، حسین اسلام کو عقیدے سے بڑھ کر نظام بنانا چاہتے تھے۔ یہ جنگ تھی، بڑی سادہ سی بات۔ آج یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم یزیدی تصور پہ چل رہے ہیں یا حسینی تصور پہ چل رہے ہیں۔ بولیے قوم کس تصور پہ چل رہی ہے؟ یزیدی تصور پہ چل رہی۔ آج قرآن کے اس پیغام کے ذریعے میں مغالطے کی سی گرد کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک راستہ منافقت کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ہم اسلام کو رہبانیت بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو یہودیت اور عیسائیت کی طرح جیسے ان کے چرچ میں ان کی مذہب بند ہو گیا، ہم اسلام کو مسجدوں میں بند رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط کل خانیوں کا دین رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط نکاح طلاق کا دین بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط وراثت کا دین بنانا چاہتے ہیں، اسلام کو فقط جنازے کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ اگر میری بات یاد رکھ لیں، ہم نے اسلام کو فقط کل خانی اور جنازے کا دین اور نماز روزے کا ہی دین بنا کے رکھا تو وقت آئے گا اس امت کا جنازہ نکل جائے گا، مجرم ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو
فقط عقیدہ نہ رکھیں بلکہ اسے نظام کے طور پر زمین پر بپا کر دیں، اور نظام کے طور پر بپا کرنے کے لیے سیاسی جد و جہد کے بغیر اور کوئی چارہ کار بولیے نہیں ہے۔ عقیدے کی اصلاح، عقیدے اور عمل کی اصلاح ہم ادارہ منہاج القرآن کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اسلام کو عقیدے کے طور پر ادارہ منہاج القرآن کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، اور اسلام کو نظام کے طور پر پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے پوری سنت مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ اب میں قرآن مجید کی بات جو کر رہا تھا، آئیے، قرآن کہتا ہے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خالی زبان پر عقیدے کے نعرے لگاتے ہو، اس کو نظام کی صورت میں عمل نہیں دیتے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو بہت ناگوار اور بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جو کچھ کہو وہ نہ کرو، جو کہو وہ، اگر اسلام کی بات کہتے ہو تو اسلام کے کام کو کر بھی دو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس آیت کریمہ میں تو اتنا ہی بیان ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ آپ نے اس سے انقلابی جد و جہد مراد لے لی کہ دین کے نظام کو بپا کرنا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ آئیے اسی صورت کی آیت نمبر 4 کو، اس سے اگلی آیت پڑھیے، قرآن خود فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین، پہلے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جو کہو وہ نہ کرو۔ باری تعالیٰ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں تو پتہ چلے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں۔ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم کیا کریں، ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اللہ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ لوگوں اگر اپنے عقیدے کو عمل اور نظام بنانا چاہتے ہو اور قول اور عمل کے تضاد کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سنو میں کیا چاہتا ہوں، سنو میں کیا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ مولا تو کیا چاہتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ چاہتا ہے کہ مومنوں، اسلام کا نام لینے والوں، اسلام کے نظام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کی خاطر میدان میں نکل آؤ، گردنیں کٹوا دو، اپنے خون کی بازی دے دو، تن من دھن لٹا دو، اور جس عقیدہ اسلام کی تم بات کرتے ہو اسے نظام کے طور پر دنیا میں بپا کرنے کے لیے نکل آؤ، اور راہ میں رکاوٹ بننے والے کے ساتھ لڑو، لڑو مرو حتیٰ کہ تمہارا تن من دھن سب کچھ لٹ جائے۔ میرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو لوگ میدان عمل میں آ کر نکل آتے ہیں اور باطل طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، میں انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہوں، انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بڑی دلچسپ بات ہے یہاں توجہ طلب، یعنی 2 آیتوں میں فرمایا کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، اور یہ فرمایا کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کہا کچھ جائے اور کیا نہ جائے۔ اب اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں۔ جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قول اور عمل کا تضاد ختم ہو جائے تو نماز پڑھا کرو، نہیں آ سکتا تھا جواب؟ جی اگر تم چاہتے ہو کہ جو کہتے ہو وہ کرو تو بھئی حج بھی کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، تسبیح پڑھا کرو، یہ نہیں فرما سکتا تھا اللہ؟ 2 آیتوں میں قول اور عمل کے تضاد کا ذکر کیا اور کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جو زبان سے کہے وہ عمل سے نہ کرے۔ جب اس کا جواب مانگا کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھا دیا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر، یہ اٹھا کے دیکھیے میں نے حوالہ دے دیا، 28واں پارہ سورہ صف،
قول اور عمل کے تضاد کو ختم کرنے کے لیے اس مقام پر نماز فرض ہے، مگر اس مقام پر نماز کا ذکر ابھی نہیں آیا، باوجود اس کے کہ نماز فرض، روزہ فرض ہے مگر یہاں روزے کا بیان نہیں آیا، حج فرض ہے مگر یہاں حج کا بیان نہیں آیا، زکوٰۃ فرض ہے مگر یہاں زکوٰۃ کا بیان نہیں آیا، کتنے فرائض ہیں حتیٰ کہ ارکان اسلام ہیں ان کا بھی بیان نہیں آیا، اس لیے کہ وہ سب کچھ بعد میں ہیں، پہلے خدا کے دین کی حفاظت ہے، خدا کے دین کا نفاذ ہے۔ فرمایا اگر قول اور عمل کا تضاد ختم کرنا چاہتے ہو تو میدان میں نکل آؤ اور باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ اگر میرا دین سربلند ہو گیا تو نماز بھی سلامت رہ جائے گی، روزہ بھی سلامت ہو جائے گا، حج بھی سلامت ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی سلامت ہو جائے گی، ایمان سلامت ہو جائے گا۔ اگر دین کا نظام بپا ہو گیا تو دین کا ہر رکن سلامت ہو جائے گا، اگر دین کا نظام بپا نہ ہو سکا تو ایک ایک کر کے دین کا ہر رکن زمین سے اٹھتا چلا جائے گا، دین کا ہر رکن زمین سے اٹھتا چلا جائے گا۔ لوگوں اگر دین کے ارکان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، نظام مصطفیٰ کی حفاظت چاہتے ہو تو اس کی شکل قرآن کہتا ہے فقط ایک ہے کہ اللہ کے دین کو نظام بنانے کے لیے اور نظام مصطفیٰ کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل آؤ، باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ، اپنا تن من دھن لٹا دو، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جب تک اسلام کا عقیدہ زمین کا نظام نہ بن جائے۔ ایک عملی فیصلہ ہے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وہ شیطان جس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اس کو تو کافر کہا، بولیے کیا کہا؟ وہ کفر ہوا، کفر۔ اب جو لوگ، اگلی بات سن لیں، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے، اللہ کے دین کو نظام بنانے کی جد و جہد نہیں کرتے اور باطل طاغوتی طاقتوں سے نہیں ٹکراتے، منافقانہ طاقتوں سے نہیں ٹکراتے اور دین اسلام کا نظام اور شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے وہ کفر کر رہے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے وہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ قوم اپنے کردار کا خود فیصلہ کرے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے اللہ کے دین کو نظام بنانے کی جد و جہد نہ کرنے والے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تگ و دو نہ کرنے والے ظالم بھی ہیں، کفر کے مرتکب بھی ہیں، شرک کے مرتکب بھی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اسی صورت میں آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے، قرآنی ڈگری ہے، آسمانی ججمنٹ ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو اللہ پر جھوٹ بولے، یعنی اسے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ تو جھوٹ بولنے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کا معنی کیا ہے؟ کو اللہ پر تہمت لگا رہا ہے؟ بولیے نا، اللہ پر جھوٹ بولنے کا معنی کیا ہے؟ کو اللہ پر معاذ اللہ تہمت لگا رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کا معنی آگے آ رہا ہے، کیا کہ لوگ اسلام کے دین کو مٹانا چاہیں، اسلامی نظام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیں، اسلام کو نظام کے طور پر نافذ کرنے سے انکاری ہوں، جیسے آپ کی حکومت ہو چکی۔ بولیے کوئی شک رہ گیا آپ کو اس بات میں؟ یہ حکومت اسلامی نظام کے نفاذ کی انکاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خود ایمان سے فیصلہ کیجئے۔
اس سے پچھلی حکومت اسلام کے نفاذ سے انکاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ لوگ ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتے رہے. یہ ہے ممن افترا علی اللہ الکذب، یعنی جھوٹے وعدے کریں اور انہیں اسلام کے نظام کی طرف بلایا جائے، مطالبہ کیا جائے کہ اسلام لاؤ، وعدے کریں مگر پورے نہ کریں. فرمایا ایسے لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان سے اسلام کا مطالبہ کیا جائے، دعوت دی جائے اسلام کی کہ اسلامی نظام لاؤ، اور وہ وعدہ کر لیں ہمیں ووٹ دو ہم اسلامی نظام لائیں گے. قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسا جھوٹا وعدہ کرنے والا اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اور ایسے لوگوں سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے 2 وعدے ہوئے اس قوم کے ساتھ، کتنے؟ ہمیشہ بدل بدل کر. ایک طبقہ ایسا آتا رہا جو وعدہ کرتا رہا غریبو ہم تمہارا مقدر سنوار دیں گے، غریبو ہم تمہارا مقدر سنوار دیں گے، تمہاری غربت دور کر دیں گے، تمہیں روزگار دیں گے، تمہیں حق دیں گے، عدل دیں گے، انصاف دیں گے، غریب کو عزت کی روٹی ملے گی، غریب کے دکھوں کا مداوا ہو جائے گا. ایک طبقہ اس قوم کو ہمیشہ غریبوں سے وعدہ کرتا رہا کہ غربت دور کریں گے. ایک طبقہ اس قوم سے ہمیشہ چہرے بدل بدل کے وعدہ کرتا رہا ہمیں ووٹ دو ہم تمہیں شریعت دیں گے، اسلام دیں گے. کیا میری بات غلط ہے؟ جی. اب جنہوں نے یہ کہا کہ ہم غریبوں کو روٹی دیں گے، غربت ختم کر دیں گے، انہوں نے غریبوں پر جھوٹ بولا، انہوں نے غریبوں پر جھوٹ بولا. اور جنہوں نے کہا ہمیں ووٹ دو ہم اسلام لائیں گے اور وہ اسلام نہ لائے، قرآن کہتا انہوں نے خدا پر جھوٹ بولا. غریبوں پر جھوٹ بولنے والا ظالم ہے، مگر خدا پر جھوٹ بولنے والا اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اس سے بھی. اور قوم کہتی تھی کہ وہ بڑی بدی ہے یہ چھوٹی بدی ہے، وہ بڑی بدی ہے یہ چھوٹی بدی ہے. ہمارا اصول تو یہ ہے کہ مسلمان کی شان نہیں کہ بدی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسلمان کبھی بدی کے پیچھے نہیں جاتا، مسلمان نیکی کے پیچھے جاتا ہے. بدی بدی ہے، بدی. مگر اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ حقیقت میں بڑی بدی کون سی ہے اور چھوٹی بدی کون سی ہے، تو میں بربلا کہہ رہا ہوں جس نے غریبوں پر جھوٹ بولا وہ چھوٹی بدی ہے، جس نے خدا پر اسلام اور دین کے نام پر جھوٹ بولا وہ بڑی بدی ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو خدا کو جھوٹ بولتا ہے، خدا پر، خدا کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر. اور فرمایا وہ یدعی الی الاسلام، اسے مطالبہ کیا جاتا، اسلام کی دعوت دی جاتی. اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور آگے قرآن نے کہا یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پہلی آیت میں ظلم کا بیان تھا، اب فرمایا یہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اور کافر بے شک ناپسند کرتے رہیں. نور کو مکمل کر کے رہنا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن مجید کا سیاق و سباق. نور کو مکمل کرنے کا معنی تھا دین کو نافذ کر دینا. کیا تھا؟ دین کو پورے طور پہ نافذ کر دینا. یہ چاہتے ہیں کہ دین نافذ نہ ہو سکے، دین قوت نہ بن سکے، دین اسلام نظام نہ بن سکے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک پورے نظام کے طور پہ دنیا میں پھب جائے، نافذ ہو جائے، سج دھج جائے.
الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے دین اور نظام کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ نے چاہا کہ اسلام کا نظام دنیا میں آ جائے، اور آقا دو جہاں کی جد و جہد سے اسلام کا نظام دنیا میں آ گیا۔ اس اسلام کے نظام کے دنیا میں نافذ ہو جانے کو قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے نور کو پورا کر دے گا، اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو شریعت محمدی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ارے کفر کے پجاریوں، تم میرے دین کے چراغ کو بجھانا بھی چاہو بجھا نہ سکو گے۔ اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانے والے اللہ پاک نے فرمایا یہ کفر ہے، اور آج ہم مسلمان ہو کر کفر کی راہ پر چل رہے ہیں۔ میرا جملہ سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کر کس راہ پر چل رہے ہیں؟ ظلم کی راہ پر چل رہے ہیں، پھر مسلمان ہو کر کفر کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اسی سے آگے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، قرآن دے کر، اسلام دے کر، عقیدہ دے کر، وحی دے کر، آسمانی نور اور آسمانی ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور حق کا پورا نظام دے کر بھیجا۔ اللہ نے آسمانی ہدایت کی حفاظت کی دین کے نظام کے ذریعے، اور دین کے نظام کی حفاظت کی کس شے کے ذریعے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو زمین پر غالب کر دیا جائے۔ تو یاد رکھ لیں جب تک اسلام ایک نظام کی صورت میں زمین پر غالب نہ ہوگا، ایک نظام کی صورت میں زمین پر نافذ نہ ہوگا، تب تک دین کی حفاظت نہ ہوگی، اور جب تک پورے دین کی حفاظت نہ ہوگی تب تک ہمارا عقیدہ بھی سلامت نہ رہے گا۔ اس لیے عقیدے کی بات کرنے والوں کان کھول کر سن لو، میرا فرض اس قوم کو آگاہ کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، رب کائنات گواہ ہے، اور گنبد خضرا کے مکین ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت، ان کی توجہات گواہ ہیں۔ کان کھول کر میری بات سن لو۔ ارے خالی عقیدے کی بات کرنے والوں، اگر مصطفی انقلاب نہ آیا اور نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہوا، وقت آئے گا تمہارے عقیدے سلامت نہیں رہیں گے۔ وہ مسلمان جو آج مصطفی انقلاب کی اہمیت سے بے خبر بیٹھے ہیں، ارے برادریوں کے پیچھے چل کر ووٹ دینے والوں، ہمارے محلے کا چودھری ہے، ہمیں تھانے سے چھڑا لائے گا۔ ظالموں، ارے تھانے سے چھوٹنے کی فکر کرتے ہو، یہ کبھی نہیں سوچا یہ تھانے سے چھڑا لائے گا اور مصطفیٰ دوزخ سے چھڑا لائے گا۔ تھانے سے چھوٹنے کی فکر کرتے ہو، کاش کبھی دوزخ سے چھوٹنے کی بھی بات کی ہوتی۔ یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے، یہ خنڈے، یہ بدمعاش تمہیں تھانے سے چھڑائیں گے، اور اگر مصطفیٰ کے دین کے نظام کی طرف آ گئے دین تمہیں دوزخ سے چھڑائے گا۔ 4 دنوں کی زندگی کے مفاد پر ہم اپنا ایمان قربان کر رہے ہیں۔ ارے برادریوں کے نام پر ووٹ دینے والوں، کل تمہاری آنکھ بند ہو جائے، قبر میں برادریاں چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گی، چودھری چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے، دیوانے چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ وڈیرے سمگلر جن سے 2 ٹکے کے مفاد کی خاطر ہماری قوم اپنا ایمان بیچتی پھرتی ہے،
یہ قبر کے عذاب سے چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے، قبر کے عذاب سے چھڑانے کے لیے تو فقط مصطفیٰ ہی آئے ہیں، فقط مصطفیٰ آئیں گے۔ تو جس مصطفیٰ نے قبر میں آ کے ہمارا مددگار بننا ہے، قبر میں آ کر جس آقا نے شفاعت کرنی ہے، ارے قیامت کے دن جب زمین تپ رہی ہوگی، دوزخ ہمیں نوالا بنانے کے لیے پکار رہی ہوگی، اس وقت جس مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے، آؤ ہم بھی ذرا اسی مصطفیٰ کا حیا کر لیں، ہم بھی آقا کا حیا کر لیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے آج فیصلہ کر لیں۔ برادریاں اپنی جگہ، مگر ووٹ، جد و جہد اور جان مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی، یہ خالی اس پنڈال تک رہے گی یا باقی زندگی بھی سراہ پر استوار کرنے کے لیے طبیعت مائل ہو رہی ہے؟ مجھے فیصلہ بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کیا عقیدے؟ اگر مصطفی انقلاب کے لیے قوم نہ اٹھی اور نظام مصطفیٰ، اسلام کا نظام مصطفیٰ اس زمین پر بپا نہ ہوا، 10-20 سال کا انتظار کرو، عقیدے نہیں رہیں گے، مسجدیں اجڑ جائیں گی، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے۔ مگر اگر مسجدیں آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس دین کو نظام بنانا ہوگا، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس دین کو نظام بنانا ہوگا، اور پیران کرام، پیران اعظام، میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، گدیاں نہیں بچیں گی اگر مصطفیٰ کا نظام نہ آیا، گدیاں بھی اجڑ جائیں گی، سلسلے بھی اجڑ جائیں گے، سب کچھ اجڑ جائے گا اگر مصطفیٰ کا دین ہم آباد نہ کر سکے، اگر نظام مصطفیٰ اور مصطفی انقلاب کے لیے تن من دن نہ لٹا سکے۔ اور قرآن کہتا ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ لڑو، جد و جہد کرو، بے شک مشرک ناپسند کیوں نہ کرتے رہے۔ تو گویا دین کے نظام کو نافذ کرنے کو جو ناپسند کرتا ہے، قرآن نے کیا کہا، وہ کون ہے؟ جو دین کے نظام کو نافذ کرنے کو ناپسند کرتا ہے، قرآن نے کہا وہ مشرک ہے۔ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ شرک کی راہ پر، کفر کی راہ پر، ظلم کی راہ پر۔ ہمارے ایمان کو 3 کیڑے کھا رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کو کتنے کیڑے کھا رہے ہیں؟ ظلم کا کیڑا ہمارے ایمان کو لگ چکا ہے، کفر کا کیڑا ہمارے ایمان کو لگ چکا ہے، ظلم کی دیمک ہمارے ایمان کو چاٹ رہی ہے، کفر کی دیمک ہمارے ایمان کو چاٹ رہی ہے، اور شرک کی دیمک ہمارے ایمان کو چاٹ رہی ہے۔ شرک اس لیے کہ یہ اللہ کا حق تھا کہ زمین پر اس کا دیا ہوا نظام نافذ ہوتا، ہم کفر اور طاغوت کے نظام پر چل رہے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے، اب مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہے قرآن، ایک سوال کرتا ہے، اللہ پاک نے سوال کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ اللہ پاک ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، دھیان سے سن لیں سوال، چونکہ اس کا جواب دینا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ پاک ہم سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے سوال کیا، اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ اللہ کے سوال کی طرف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے، کیا میں تمہیں ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا تمہیں ایک ایسا سودا بتاؤں، سودا، ایک ایسی تجارت جو تمہیں دوزخ کے دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ بولی اللہ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں؟ ہاں باری تعالیٰ بتا، یا کیا کہتے ہیں؟ نہ بتا، کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ بتا، وہ کون سا سودا ہے، وہ کون سی تجارت ہے جو دوزخ کے دردناک عذاب سے ہمیں بچا لے گی؟ قرآن جواب دیتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ فرمایا وہ سودا 2 چیزوں کا سودا ہے،
بولیے کتنی؟ اگر دوزخ کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تجارت اور سودا یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور پھر اپنی جان اور مال سے اس کے دین کے لیے جہاد کرو. بس دو ہی باتیں فرمائیں. پڑھ لے قرآن آپ کے سامنے، میں نے حوالہ دے دیا، گھر جا کے دیکھ لیں. یہاں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ایمان میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے، مگر یہاں ان کا نام نہیں لیا. اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو. ایمان لائے، عقیدہ ہو گیا، عقیدہ تو ہو چکا، مگر قرآن کہتا ہے کہ خالی عقیدے سے کام نہیں بنے گا. دردناک عذاب سے نجات تب ملے گی جب ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور مال، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا تن من دھن، اموالکم وانفسکم کا ترجمہ ہے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے دین کے لیے جب تک لٹا نہ دو، جہاد نہ کرو، اس وقت تک دردناک عذاب سے نجات نہیں مل سکتی. قرآن کہہ رہا ہے یہی سودا ہے جو تمہیں بچائے گا، یہی ایک سودا ہے جو تمہیں بچائے گا. مگر آج کا مسلمان اس سودے کی طرف دھیان کرنے کا نام نہیں لیتا. آج اس تحریک کا مشن، اس تحریک کا پروگرام، پاکستان عوامی تحریک کی دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں آئیے، 45 برس ہم نے پیسے کے ساتھ سودا کیا. جو ہماری گلی بنا دے اسے ووٹ دیں گے، گلیوں کے ساتھ سودا کیا. جو ہمارے بیٹے کو نوکری دلا دے اسے ووٹ دیں گے، نوکریوں سے سودا کیا. جو جھوٹے مقدمے ختم کرا دے اسے ووٹ دیں گے، مقدموں سے سودا کیا، تھانوں سے سودا کیا. جو کچہری میں کام آئے اسے ووٹ دیں گے، کچہریوں سے سودا کیا. ہم نے آج تک دنیا سے سودا کیا ہے، اور آج یہ عہد کر لیں کہ مولا پچھلی زندگی تو معاف کر دے، آج کے بعد تجھ سے سودا کرتے ہیں، تجھ سے سودا کرتے ہیں. وہ بھی سوداگری تھی، یہ بھی سوداگری ہے، مگر وہ سوداگری دنیا کی تھی، یہ سوداگری مولا کے ساتھ ہے. مولا ہم اپنا تن من دھن تجھے دیتے ہیں تیرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اپنا تن من دھن میرے دین کے لیے قربان کرنے کا وعدہ کر لو اور نڈر ہو کر میدان میں نکل آؤ، جد و جہد شروع کر دو، مت ڈرو، تو پھر میرا اعلان بھی سن لو، نصر من اللہ و فتح قریب، میری بارگاہ سے مدد آئے گی، فتح آئے گی، بادل چھٹتے جائیں گے، طاغوتی بت پاش پاش ہوتے جائیں گے، ظلم کی چادریں چاک ہوتی جائیں گی، وڈیرے لٹیرے سرمایہ دار جاگیردار گنڈے دہشت گرد یہ خس و خاشاک کی طرح بہتے جائیں گے. تم اپنا تن من دھن میری راہ میں لٹانے کا عزم کر لو، آسمان سے مدد آئے گی، قربانی تم دینا اور کامیابی کی منزل تک میری مدد تمہیں پہنچا کے دم لے گی. یہ بات ذہن نشین کر لیں. امت پہ اس وقت بڑا کڑا وقت ہے، مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، عزتیں لٹ گئیں، گھر جل گئے، خون بہ گئے، جانیں لٹ گئیں. UN کی قراردادیں موجود ہیں، مگر کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہ ملا. ذرا سنتے آئیے. مسلمانوں کو اپنے وطن فلسطین سے دھکیل کر باہر کر دیا گیا. آج 40 سال بیتنے کو ہیں. ارض مقدس کے فلسطینی مسلمان دنیا میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. UN میں فلسطین کی آزادی کی قرارداد موجود ہے، مگر وہی UN اپنی قرارداد پر عمل کر کے انہیں واپس وطن دلانے کا کام نہیں کرتا. UN پر کشمیر کی حق خود ارادیت کی قرارداد موجود ہے، مگر وہی UN ان کو حق نہیں دلاتا. آج بوسنیا 25 لاکھ مسلمان وہاں ظلم کی نظر ہو چکے، بے گھر ہو گئے، عزتیں لٹ گئیں، خون بہ گئے. اور بوسنیا کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے. UN بار بار قراردادیں پاس کر چکی،
مگر مسلمان کے خون کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور صرف یہی ایک بات نہیں، اگلی بات یہ کہ یو این او نے تو وعدہ کر کے بھی مسلمان کو حق نہ دلایا، مگر آج 50 ریاستیں ہیں مسلمانوں کی۔ کتنی؟ کسی ایک سلطنت کو جرأت نہیں کہ وہ کشمیریوں کو حق دلا دے۔ 50 مسلم ریاستوں میں سے کسی کو جرأت نہیں کہ وہ فلسطینیوں کو حق دلا دے۔ 50 ریاستوں میں سے کسی کو جرأت نہیں کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی جان اور عزت اور خون کا تحفظ کر دے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پوری امت مسلمہ پر حاکم بے غیرت آ گئے ہیں، بے حمیت آ گئے ہیں، ظالم آ گئے ہیں، اور امریکی سامراج کے ایجنٹ آ گئے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، یہ لوگ ہر چیز کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرنے والے، مگر نیت میں ہمیشہ منافقت۔ بابری مسجد شہید ہوئی، پاکستان کے حکمرانوں نے خود جلوس نکال لیے، نکالے تھے یا نہیں؟ اور اپنی نگرانی میں ہندوؤں کے مندر گرا دیے۔ جس دن پاکستانی حکمرانوں نے خود جلوس نکال دیے، اسی دن بابری مسجد کا مسئلہ بھی دفن ہو گیا۔ کوئی نام لیتا ہے بابری مسجد کا؟ جی بھول گئے، قصہ پاری نہ ہو گیا۔ اور ایک ایک کر کے یاد رکھ لیں، یہ امت بھی قصہ پاری نہ کر دی جائے گی۔ اب دین کی اقامت کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی فہرستیں بن رہی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ پاکستان کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم 20 مرتبہ کہہ چکا کہ نو فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی نہیں ہوگی۔ الگ بات ہے اس بیچارے کو اس کا صحیح مفہوم بھی آتا ہو یا نہ آتا ہو، الگ معاملہ۔ مگر پیپلز پارٹی کی حکومت کا نعرہ کیا ہے؟ نو فنڈامنٹلزم نہیں ہے، بنیاد پرستی نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت کا نعرہ کیا ہے؟ نو فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں دھڑے اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام ایک عقیدے کے طور پر مسجد میں رہ جائے، مگر ایک نظام سرزمین پر نہ بن سکے۔ اور یاد رکھ لیں، جب نظام نہیں بنے گا تو اس ملک کو عدل بھی نہیں ملے گا، انصاف بھی نہیں ملے گا، غریب کو روزگار نہیں ملے گا، غریب کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اس ملک میں امن بھی نہیں ہوگا، قوم لٹ جائے گی۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے میری یہ بات کوئی مبالغہ تصور کرے، کوئی حقیقت پر مبنی تصور کرے، مگر میں اس سے بحث نہیں کرتا، امر حق ہے۔ پوری ایمانداری سے قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج نہیں کل صحیح، کسی نہ کسی وقت ہر ایک پر اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ پاکستان عوامی تحریک سرزمین پاکستان پر اس مستقبل قریب کے لیے نظام مصطفیٰ کی آخری امید ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا، ممکن ہے کوئی اسے مبالغہ کہہ دے، میں بحث نہیں کرتا، اسے حق ہے، اسے حق ہے، مگر یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، آج کوئی مانے یا نہ مانے، یہ میری کہی ہوئی بات آج قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وقت بتائے گا۔ میرے الفاظ یاد رکھ لینا، جسے آج سمجھ نہیں آئی اسے کل سمجھ آئے گی۔ یہ مصطفی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کی آخری امید ہے، اس لیے کہ یہی ایک تحریک ہے جو نہ کبھی بک سکتی ہے، نہ جھک سکتی ہے، نہ ڈر سکتی ہے، نہ سازگار ہو سکتی ہے۔ یہ تحریک، اس کی قیادت کر سکتی ہے، مر سکتی ہے، مگر نظام مصطفیٰ میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور میں میجر صاحب کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں، جس نظام کو آپ لانا چاہتے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قیادت لانے کی بات کرتی ہے وہ اس نظام کو سمجھتی بھی ہے۔ اس ملک میں شریعت محمدی کو چیلنج کیا گیا،
اور یہ کہا گیا کہ سود کا متبادل نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بولیے، سوائے اس پلیٹ فارم کے 6 مہینے تک چیلنج ہوتا رہا۔ دین کے نام لیوا تو بہت تھے، مگر اس پلیٹ فارم کے سوا سود کا متبادل مستفی نظام پیش کرنے کی توفیق کس کو ہوگی؟ اسی پلیٹ فارم سے یہ تحریک منہج القرآن نے دیا، یہ پاکستان عوامی تحریک نے دیا۔ ہر کوئی چیلنج کرنے والے پہ لعنتیں تو بھیجتا رہا، دوزخ بھی سناتا رہا، عذاب بھی سناتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، مگر جرأت مندانہ طریق سے سر اٹھا کر کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ ہے نظام۔ 7 اکتوبر کو موچی دروازے میں ہم نے پیش کیا اور تحریری طور پر 1000 کی تعداد میں حکومت اور عوام تک پہنچا دیا، لکھا ہوا پہنچا دیا، اور آج کے دن تک چیلنج موجود ہے۔ اور اللہ کے فضل سے نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی بینکر، نہ کوئی اکانومسٹ، کسی طبقے سے کوئی پڑھا لکھا شخص آج کے دن تک اس نظام کی مخالفت میں ایک لفظ بولنے کی جرات نہیں کر سکا۔ علماء کرام نے تو خیر مخالفت کیوں کرنی تھی، ان کا تو مشن ہی دین کا نظام پیش کرنا تھا، وہ تو راضی ہوئے، مگر انکار کرنے والوں میں سے کوئی اکانومسٹ، کوئی بینکر، یہ الگ بات کہ حکومت کافرانہ طاغوتی نظام کی پروردہ ہے، وہ نافذ نہ کرے، مگر میدان میں آ کر اس سے ٹکرانے کی جرات کوئی نہیں کر سکا۔ اور میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، آپ نے اخبارات میں بارہا پڑھا ہوگا، میں نے درجنوں بار کہا کہ امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کے پاکستان تک حکومت امریکیوں کو، انگریزوں کو، اسرائیلی یہودیوں کو اور پاکستانیوں میں سے جس سود کی حمایت کرنے والے ماہر کو پوری دنیا سے بلا لے، ٹیلی ویژن پر پوری دنیا کے سود کے ماہروں کا پینل بٹھا دے، ادھر مصطفیٰ کا ایک غلام بیٹھتا ہے، اگر سچائی ثابت نہ کر دوں تو نکام چھوڑ دوں۔ کاش اس ملک میں میرٹ پہ فیصلے ہوتے، اس ملک میں میرٹ پہ فیصلے ہوتے، اس قوم کے سامنے یہ دکھ سنانے کی نوبت ہی نہ آتی، صرف ٹیلی ویژن فیصلہ کر دیتا۔ امریکہ میں ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، مغربی دنیا میں جب لوگ میدان میں آتے ہیں تو جماعتوں کے سربراہ بس ٹی وی پہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گفتگو ہوتی ہے، آج پولیٹیکل سسٹم پہ بات ہوگی، سیاسی نظام پر 2-4 جماعتوں کے سربراہ آپس میں بات کر رہے ہیں، پوری قوم سن کے فیصلہ کر رہی، معاشی نظام پر بات ہوگی، اقتصادی نظام پر بات ہوگی، بینکنگ کے نظام پر بات ہوگی، خارجہ پالیسی کی بات ہوگی، تم سرمایہ کے ساتھ جنگ لڑتے ہو، غنڈہ گردی کے ساتھ جنگ لڑتے ہو، ناجائز ذرائع کے ساتھ جنگ لڑتے ہو۔ ہماری دعوت یہ ہے، خدا کے لیے اس قوم کو سوچنا چاہیے، اگر اس ملک کو بچانا ہے، قوم کو سیدھی راہ پر لگانا ہے، یوں فیصلہ نہ کرو سرمایہ کس جماعت کے پاس زیادہ ہے، غنڈے کس جماعت کے پاس زیادہ ہیں، بدمعاش کس جماعت کے پاس زیادہ ہیں، سمگلر کدھر زیادہ ہیں، اس طرح فیصلے نہ کرو، یوں فیصلے کرو۔ اس ملک میں 10 جماعتیں ہیں، 20 جماعتیں ہیں، ارے 50 جماعتیں ہیں، 100 جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا سربراہ میدان میں آ جائے، جس موضوع پر چاہے گفتگو ہو، قوم فیصلہ کر لے گی۔ ہائے افسوس، قوم کو وہ بتائے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، قوم سنے، کچھ قوم کو سمجھ بھی آئے، بتائیں کہ میرا سیاسی پروگرام کیا ہے، میرا معاشی پروگرام کیا ہے، میرا بینکنگ سسٹم کا پروگرام کیا ہے، روزگار کا منصوبہ کیا ہے، عدالتی پروگرام کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ہم صرف یہ تقاضا کرتے ہیں، اوچے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں، صرف
صرف ایک الیکشن داندلی کے بغیر کروانے کا اعلان کر دیں، کوئی کسی کو نہ ڈرائے نہ دھمکائے، فقط ایک بات، ہر جماعت کا سربراہ ٹی وی پر آ کر اپنا اپنا پروگرام پیش کر دے، قوم جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ ہائے ہائے افسوس، میں صرف اتنی بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس قوم میں شعور بیدار نہیں ہونے دیں گے، ہمیں خود شعور کو بیدار کرنا ہے، ہمیں شعور کو خود بیدار کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ زمانہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، ظلم اپنے پنجے مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے، مگر اب تو ظلم کے پنجے بھی مروڑے جا رہے ہیں، لانے والے خود چھٹی کروا رہے ہیں انہیں، ظلم کے پنجے اب مروڑے جا رہے ہیں۔ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، مگر آپ کو اس کے بعد آگے کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان عوامی تحریک اس ملک کے سیاسی، اقتصادی اور انتخابی ہر سطح کے استحصالی نظام کو بدلنا چاہتی ہے۔ آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا، اگر اس ملک کے مقدر کو سنوارنا اور اس قوم کی تقدیر کو بدلنا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے ایک عزم مصمم کر کے مصطفی انقلاب کی راہ پر اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ کیا میں توقع کروں کوئی بات جو کچھ میں نے آج کہا وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں، اگر آئی ہے تو عزم کرتے ہیں کہ آئندہ تن من دھن مصطفی انقلاب کے لیے لٹائیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ پاک آپ پر، ہم سب پر اور حضور علیہ السلام کی پوری امت پہ کرم فرمائے اور اپنے لطف و کرم اور عنایات کی بارش سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت الجواد الكريم۔ یا اللہ، مسلمانان پاکستان کے حال پہ کرم فرما، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا کر، ہمیں دین اسلام کی راہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں یا اللہ توفیق دے کہ ہم اپنا تن من دھن تیرے دین کے لیے قربان کر سکیں، اور مصطفی انقلاب ہمارا مقدر بنا، مولا مصطفی انقلاب ہمارا راستہ بنا، اور مصطفی انقلاب ہماری منزل و مراد بنا دے۔ اور اس مجلس کے جملہ حاضرین کو اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو میرے مولا حضور علیہ السلام کے صدقے توفیق دے کہ وہ اپنی تمام توانائیاں مصطفی انقلاب کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، اور تیرا دین اس ملک میں نظام آ جائے، تیرا دین اس ملک کا نظام بن جائے، شریعت محمدی کا اجالا ہو اور نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ کا جھنڈا بلند ہو، غربت ختم ہو، ظلم ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو، مولا غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، مظلوموں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، اسلام کے عدل کا فیض عطا کر، قرآن کے نظام کا فیض عطا کر، اور ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور اس قوم کو یہ ہمت دے، توفیق دے مولا کہ دنیاوی مفاد کے بت کو ٹکرا کر تیری رضا اور تیرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں، اور تاریخ منہاج القرآن کو عظمت عطا کر، عروج عطا کر، پاکستان عوامی تحریک کے اس عظیم مصطفی قافلے کو مضبوط بنا۔ حضور علیہ السلام کی امت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کشاں کشاں اس قافلے میں شریک ہو، مولا ہمارے پاکستان کا اور مسلمانان پاکستان عالم اسلام کا مقدر بدل دے۔ اس اجتماع کے یا اللہ جملہ حاضرین کی جائز حاجتیں پوری فرما، دلوں کی تمام نیک تمنائیں، مرادیں، دعائیں پوری فرما دے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کے گھروں میں خیر، رحمت اور برکت فرما، اور جن کے دلوں میں جو جائز حاجتیں مرادیں ہیں لے کے آئے ہیں مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے اور آقا کے نالے نے پاک کے تصدق سے وہ پوری فرما دے، ساری مشکلات ہماری ختم فرما دے، اس مشن کو عظمت اور دے، عروج دے، اور قافلہ مصطفی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اپنی مدد و نصرت عطا کر تاکہ جلد منزل مراد تک پہنچے۔ وصلی شیخ پورہ کی تنظیم کو، منہاج القرآن کی تنظیم کو، یوتھ لیگ کی تنظیم کو، عوامی تحریک کی تنظیم کو، علماء کونسل، ویمن لیگ، جملہ تنظیمات اور مصطفی مشن کے سپاہیوں کو مولا عظمت دے، ہمت دے، استقلال دے، استقامت دے، ان کی کاوشیں قبول فرما،
اور مولا ان کو اتنی برکت دے کہ یہ مصطفی انقلاب کا ایک ایسا طوفان بپا کریں کہ کفر، طاغوت اور ظلم اور مزاحمت کی ساری رکاوٹیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بک لا الہ الا انت۔